السلام علیکم ویوز، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک کے اوپر بننے والی ہے، اور ایسی ایک چیز کے حوالے سے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں انگلینڈ کے بارے میں، اور لوگ انگلینڈ سے اس وجہ سے بھی یہاں سے موو کرتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کا سامنا ہے۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں، ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور میں آپ کو برطانیہ میں زندگی کے وہ پہلو بھی بتاؤں گا کہ جو بہت کم لوگ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ پہلو واقعی میں اس نوعیت کے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن نہیں دلوانی چاہیے، یا اسکول نہیں بھیجنا چاہیے، یا پھر ان کو اسکول بھیجنا چاہیے؟ آج کے اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ میرے سامنے ایک کریکلم ہے، اور یہ ہے جو ایک انفنٹ سکول کا ہے، اور بچوں کا ایڈمیشن کرایا ہے۔ تو اس میں ایک جو انہوں نے جو کی سٹیج 1 کریکلم ہے وہ میرے سامنے ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے پہلو کے اوپر میں پھر روشنی ڈالوں گا، اور پھر آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ آیا کہ کیا یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ دا کور کریکلم کے اندر جو چیزیں یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں ان میں انگلش ہے، میتھمیٹک ہے، سائنس ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے بعد فاؤنڈیشن سبجیکٹ کے اندر ڈیزائن ٹیکنالوجی ہے، ہسٹری ہے، جیوگرافک ہے، آرٹ ہے، میوزک ہے، فزیکل ایجوکیشن ہے، ریلیشن شپ اینڈ سیکس ایجوکیشن۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو ایجوکیشن ہے یہ باقی کسی کنٹری کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ انگلینڈ کے اندر انہوں نے اس کو شامل کیا ہے، 2020 کے اندر اس کو انہوں نے شامل کیا اپنے کریکلم کے اندر۔ اس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پرسنل سوشل ہیلتھ اینڈ سٹیزن شپ ایجوکیشن یہ بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ریلیجس ایجوکیشن یہ بھی ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے مسلم جو لوگ ہیں، وہ اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن بچوں کو نہیں دینی چاہیے، چونکہ بچوں کی اتنی سینس نہیں ہوتی ہے، وہ اس کا غلط استعمال کریں گے۔ لیکن جو دوسرا طبقہ فکر ہے جس کے اندر میں بھی کچھ حد تک حامی ہوں، کہ بچوں کو اس حوالے سے یہ چیزیں لازمی بتانی جانی چاہیے۔ میں وہاں پہ کشمیر میں تھا، جب پاکستان میں تھا، تو تب میں اپنی مصر کو یہ بتاتا تھا کہ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں ان کو بتانا چاہیے، اور یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ بچوں کو چونکہ یہ چیزیں نہیں لرن کرائی جاتی، ان چیزوں کے بارے میں اویئر نہیں کیا جاتا، تو بے شمار بچے جو ہیں وہ ہر سال درندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ایک ایسا پہلو ہوتا ہے کہ بچے گھر بتانے سے ڈرتے ہیں، اور پھر والدین جو ہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ زندگی کے اندر ایک جو سب سے اہم چیز دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ یہاں پہ اگر کسی نے کپڑے نہیں بھی پہنے ہوئے ہیں تو آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا مسلم معاشرہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی کپڑے پورے پہن کے بھی، ایون اگر وہ برقع پہن کے بھی چل رہی ہوگی، تو تب بھی لوگ جو ہے نا اس کو گور رہے ہوں گے، بعض لوگ اس کے اوپر جو ہے فکرے کس رہے ہوں گے۔ تو یہ یہاں کی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرنے سے کتراتے ہیں، یا ایون بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے سکول نہیں بھیجتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے یہ بہت غلط چیز ہے، کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اس چیز کو غلط اس کے انداز میں لیں گے۔ اب میرا یہاں پہ یہ موقف ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ موٹیویشن دیتے رہیں، اگر آپ ان کو لرننگ دیتے رہیں، اگر آپ ان کو تعلیمات دیتے رہیں، تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی پڑ سکتا ہے، اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک اچھا جو امپیکٹ ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور آتا بھی ہے۔ یہاں پہ جو جتنے بھی بچے ہیں، آپ ان کو اس چیز کے اوپر خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کم از کم جو ہے نا وہ نہ تو ان کو استعمال کر سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی غلط کر سکتا ہے، چونکہ ہر بچہ جو ہے وہ اویئر ہے، اس کو اپنی لائف کے بارے میں پتہ ہے، اس کو گڈ اور بیڈ تھنگ کے بارے میں پتہ ہے،
چیزوں کے بارے میں پتہ ہے اس کو، چونکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت ارلی میں اس کو پڑھائی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ اس کے اوپر میرا جو اپنا ذاتی پہلو ہے وہ یہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس پہلو سے مطلب وہ ہٹتے نظر آئیں گے، اور ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی بہت ساری جو تنظیمیں ہیں، بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہی ہیں، ایجوکیشن کے اندر کام کر رہی ہیں، اسکول کے اندر کام کر رہی ہیں. ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کم از کم یہاں پہ ہیلتھ ایجوکیشن بچوں کو دی جائے. تو یہ بھی ہیلتھ ایجوکیشن کے اندر انہوں نے ایک اس کو شامل کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کی جو سوشل لائف ہے، آپ کی جو ایک مورل لائف ہے، اس کے اندر یہ ایک کم از کم جو ہے نا یہ ایک لازمی ہونا چاہیے کہ آپ کو آگاہی لازمی ہونی چاہیے. تو بہت سارے وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرنے دیا جاتا، جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں بچے جو ہیں وہ خواہ سکولوں کے اندر ہوں، ہاں گلی محلوں کے اندر ہوں، ہاں وہ ماڈرن سکولوں کے اندر ہوں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدارس میں ہوں، وہاں پہ وہ ظلم اور زیادتی کا اور ان کی بربریت کا جو ہے وہ نشانہ بنتے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ یہ چیزیں بچوں کو سکھا کے تاکہ ان کو منٹلی طور پر ایک ڈیولپ کیا جا سکے، ان کو سائیکالوجیکل طور پر ان کو تیار کیا جا سکے. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی بتا سکوں کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جو برطانیہ کے بہت کم لوگ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، یا اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز جو میں نے یہاں پہ یعنی اسٹیج 1 کا ہے، کلاس 1 کا جو مجھے لگا. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، مطلب یہ کہ یہ ہمارا جو کریکولم ہے اس کی نسبت یہ کتنا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. انگلش پڑھاتے ہیں، انگلش میں بھی وہاں پہ بھی ہے. میتھمیٹک ہوتا ہے وہاں پہ، جو کلاس 1 کے بچے کا میتھمیٹک وہاں پہ بھی ہوتا ہے. سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، لیکن میں بھی شاید جو ہے نا. اس کے بعد ڈیزائن ٹیکنالوجی، یہ اس حوالے سے یہ بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے. ہسٹری اور جیوگرافی، یہ تو ایک ایسے سبجیکٹ ہیں. جیوگرافی پڑھائی جاتی ہے، جیوگرافی 1 کلاس میں آپ لوگوں نے پڑھی ہے، 1 میں نہیں پڑھتے ہیں وہاں پہ. دیکھیں یہ جو ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے نا آرٹ ہے. میوزک تو پاکستان کے بہت کم اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور بہت کم. اس کے بعد فزیکل ایجوکیشن ہے، فزیکل ایجوکیشن بھی وہاں پہ نہیں پڑھائی جاتی ہے. یعنی یہ بہت ایسی چیزیں ہیں میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد پرسنل سوشل ہیلتھ اینڈ سٹیزن شپ ایجوکیشن، اور اس کے بعد ریلیجس ایجوکیشن. یہ ایسے پہلو ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک انسان کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، بہت زبردست چیزیں ہیں. مجھے ان کا کریکولم یہ سارا دیکھ کے مجھے آج اس چیز کے اوپر ایک یہاں پہ فخر بھی ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اتنے اچھے اسکول میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور زبردست قسم کے کریکولم کو وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو ان کی شخصیت کو نکھاریں گے، ڈیولپ کریں گے، اور ایک مکمل انسان ان کو بنائیں گے. اب ہمارے اپنے اوپر بھی کچھ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں جو ہم لوگوں نے ادا کرنے ہیں. کہ جب بچے ان ساری چیزوں کو اسکول کے اندر وہ ان کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو کچھ جو نامز ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، کچھ جو ٹریڈیشنز ہیں، کچھ جو ہماری اپنی روایات ہیں، وہ ہمارے اپنے بچوں کو ٹرانسمٹ کرنا، یا ان بچوں کو ہمارے اس کو سکھانا، یا ان کے اوپر ان کو عمل کرانا، یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے. اگر ہم نہیں کرا سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو اپنا ذاتی فیلئر ہے، اس میں ہم کسی کو دوسرے کو ہم میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ان کے اسکول کا کریکولم، ان کے اسکول کی پالیسی ایسی ہے، ان کے ملک کی پالیسی ایسی ہے، لہذا میں ہم اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں. تو پاکستان کے اندر یا دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر وہ عمومی طور پر
بربریت کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بیان نہیں کر سکتے، تو جس کی وجہ سے ان کے جو معاشرتی مسائل ہیں شروع دن سے لے کے وہ ڈپریشن کا شکار نظر آتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک نامکمل انسان کی صورت میں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو میرا اگر یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا، اس کو لازمی لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ تو انگلینڈ کی لائف کے بارے میں آپ کو مزید بھی ہم بتائیں گے کہ یہاں پہ کس طرح کی جو سوسائٹیاں ہیں، کس طرح کی ایجوکیشن ہے، یہاں پہ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ خاص طور پہ کیسا ہے۔ میرا جو اگلا ولاگ آ رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اس چیز کے اوپر ملے گا کہ یہاں پہ لوگ رہتے کیسے ہیں، اور پھر جو ان کا کیا جو رہن سہن ہے، جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں، کیا ان کی بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو خاص طور پہ سوشل لائف جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی اثر ڈالتی ہے یا نہیں۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں کہ جو کہ بہت ضروری ہیں، جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ یہ ہمارا پورٹ ماؤتھ کا ایریا ہے جو کہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سٹی سینٹر سے لے کے نارتھ اینڈ تک کا ایریا آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ یہ سارا کا سارا ایریا جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں، اور یہ نارتھ اینڈ جنکشن ہے۔ ابھی یہاں پہ یہ جو جس جگہ پہ آپ لوگوں کو یہ جگہ میں دکھا رہا ہوں، تو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں کسی اور علاقے کے اندر کسی اور جگہ میں خوبصورت جگہ سے ہو کے آپ لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ وسلام۔ ناہیدہ ندیم لائیو لندن کو لازمی جوائن کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ وسلام۔